اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سابقہ ایک ویڈیو میں قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے، انسان کے لیے یہ رہبر ہے۔ اگر انسان اس سے رہبری لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم کا سمجھنا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم سب سے زیادہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے، پھر آپ کے صحابہ قرآن کریم کو سمجھے، اور اس سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے تھوڑے سے عرصے میں دنیا میں ایک اسلامی حکومتوں کا تہلکہ مچ گیا تھا، اور اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ ہر طرف انصاف، ہمدردی اور انسان کی بہتری کے لیے کام ہو رہے تھے۔ یونیورسٹیوں کا قیام آیا، تعلیم عام ہوئی، اور قرآن کریم کے نسخے تقسیم کیے گئے، اس پر عمل کیا گیا، اس کے مطابق حکومتیں کی گئی، اور ایک بہت ہی مؤثر قسم کی حکومتیں رہیں اس وقت تک جب تک قرآن کریم پر صحیح طور پر اس کے حکمران عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ مسلمان آہستہ آہستہ عیاشی میں پڑتے گئے، قرآن کریم کے احکام کو پس پش ڈالتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 300 سال تک تو حکومتیں بتدریج گرتی رہیں۔ 300 سال کے بعد ظالم حکومتیں بھی آئیں، انہوں نے بھی قرآن کا نام لے کر حکومتیں کی۔ آخر ایسا ہوا کہ اس قرآن کریم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، قرآن کریم کے مختلف معنی کرنے کے نتیجے میں، امت مسلمہ جو واحد امت تھی اور مضبوط تھی اور ایک تھی، اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ 72-73 فرقوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور ہر فرقہ اپنی طرف بات کو کھینچ کے لے جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کو عالم دین جو تھے وہ یا ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی، یا وہ عوام تک غلط بات پہنچاتے تھے جان بوجھ کر، یا خود بیچارے لابلد تھے، اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ اس طرح قرآن کریم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومتیں تو بڑھتی گئی، لیکن ان کا وقار، ان کا مقام گرتا گیا، حتیٰ کہ آج تمام کی تمام حکومتیں غیروں کی محتاج ہیں، غیر مسلموں کی محتاج ہیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں نے یونیورسٹیاں قائم کی تعلیم کے لیے، اور صحت کے لیے علم طب کی بنیاد رکھی، سائنس کی بنیاد رکھی۔ یہ سب مسلمانوں نے قرآن سے لے کر یہ کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارا ان سے ضائع ہو گیا۔ دوسری قوموں نے ان سے لے کر وہ اسی نقطوں پر، اسی بنیاد پر جو انہوں نے اپنی عمارت، انہوں نے سائنس کے میدان میں بھی، میڈیکل کے میدان میں بھی، سوشل میدان میں بھی، حکومتی میدان میں بھی یہ کامیاب ہو گئے، اور مسلمان قہر مذلت میں گرتے گئے، حتیٰ کہ آج یہ وقت ہے کہ قرآن کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں آج پوری مسلم امہ
40-50 جتنے بھی ممالک ہیں سب غیروں کے محتاج ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اختلافات کی وجہ سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج ایک آیت پر غور کرتے ہیں جس میں بھی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور اس آیت کو سمجھ کر ایسے نکل جاتے ہیں جیسے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ آیت یہ ہے، شروع میں تو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کی کلام ہے تو پھر تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور رزق میں سے، اپنے رزق میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن کریم جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو پہلے تو اس سے اتارا گیا۔ اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ جو پہلے اتارا گیا سے مراد آدم سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں ان پر جو کلام اتارا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کے ماننے والے بھی یہ یقین رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں ان پر بھی ان کو ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ سچی کتابیں ہیں۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اور اس میں جو ہے ان تمام تعلیموں کا خلاصہ ہے۔ اس طرح پر وبالآخرۃ ھم یوقنون، اب یہاں پر آ کے یہ کوئی مولوی یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر۔ اس کا ترجمہ اصل یہ ہے کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو دنیا کا آخری زمانہ ہوگا اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے موعود باتیں کہی ہیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے لیے یہ بتایا کہ یہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آخری زمانے میں آپ نے فرمایا کہ امام مہدی آئے گا جو میرے دین کی تکمیل کرے گا۔ پھر اسی حدیث میں اور قرآن میں بھی ہے کہ چاند اور سورج کو ماہ رمضان میں گرہن لگے گا۔ یہ بھی ایک آخری زمانے کی بات ہے، یہ وبالآخرۃ میں آتی ہے کہ اگر آپ آخرت کے لیے جو پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں اس پر بھی آپ نے ایمان لانا ہے۔ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبی ختم ہو گئے، تعلیم ختم ہو گئی، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت میں جو پیش گوئیاں ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، سب سے بڑی یہ پیش گوئی ہے کہ 1300 سال کے بعد امام مہدی آئے گا، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے زمانے میں، اس کی زندگی میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا اور ماہ رمضان ہوگا، اور
اس پر ایمان لانا اور پھر اس کو مان لینا، پھر اس کی آگے اس کی تربیت میں چلے جانا، پھر وہ آپ کو اصل اسلام سکھائے گا۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ پہلے پر بھی ایمان لانا آپ نے، پہلی باتوں پر بھی، اور جو آخرت کی باتیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو امام الزمان بھی کہتے ہیں، امام مہدی بھی کہتے ہیں، مسیح موعود بھی کہتے ہیں۔ موعود اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آخری زمانے میں آپ کو آپ کا ایک نیب بھیجوں گا، آپ کا ایک خادم بھیجوں گا جو آپ کے دین کی تکمیل کرے گا، کیونکہ آپ کی امت میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین آپ ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں تو اسلام ابھی تک نہیں پھیلا، تو لازمی تھا کہ امام مہدی آئے اور وہ اس اسلام کو پوری دنیا میں، دنیا کے کناروں تک پہنچائے، اور یہ اس کا کام ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی جماعت کا، جس کے لیے پیشگوئی کی گئی ہے، جس میں پہلی ہی آیات میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو آخری زمانے کی باتوں پر بھی ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آخری زمانے میں اب ہم جا رہے ہیں، 1500 سال ہو گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے آئے ہوئے، تو غالباً تھوڑا بہت کچھ سالوں کا فرق ہوگا، کیونکہ 1400 سال تو بڑے عرصے سے پورے ہو چکے ہیں۔ تو 14ویں صدی میں ہی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ 13ویں چاند اور 27ویں سورج ماہ رمضان میں گرہن لگے گا۔ حدیث کے مطابق چاند کی 13 تاریخ اور سورج کی 27 تاریخ ہوگی، کیونکہ ہمیشہ ان تاریخوں کو ہی گرہن لگتا ہے قانون کے مطابق۔ تو یہ ہے، اس پر غور کریں آپ کہ یہ آیت ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں وہ بھی سچے ہیں، اس پر آپ ایمان اور یقین لاؤ، اور آخرت کی باتوں پر جو آخری زمانے میں باتیں ہونی ہیں وہ جب پوری ہو جائیں تو ان کو بھی آپ نے ماننا ہے، اور وہ بات پوری ہو گئی ہے۔ سورج اور چاند کو ماہ رمضان میں گرہن لگ چکا ہے، جب کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے سمجھنے کی باتیں۔ جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن کریم میں یہ بار بار لکھا ہے کہ آیتوں کو سوچو، آیتوں پر غور کرو، اور اس کے معنوں پر غور کرو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔